شام کے نام کا اطلاق آج کے سیریا اور اس کے پڑوسی ممالک لبنان، اردن اور فلسطین پر ہوتا ہے۔ شام سرزمین حشر و نشر ہے۔ اس سرزمین سے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ شام اور اہل شام کی ایک خاص قدر و منزلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام والوں میں بگاڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی بلائی نہ رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا۔ انہیں رسوا کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں رہائش اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اس لیے کہ قیامت کے قریب شام اہل اسلام کا مضبوط گڑھ اور مرکز ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا جو دمشق نامی شہر کے ایک جانب ہوگا اور وہ شام کا بہترین شہر ہوگا۔ فسطاط اصل میں خیمے کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد مسلمانوں کا مرکز اور ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اہل اسلام اس عظیم معرکے میں جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوگا وہاں جمع ہوں گے۔ غوطہ ایک شہر کا نام ہے جو آج کل غوطہ دمشق کہلاتا ہے، اور دمشق مشہور و معروف شہر ہے جو آج کل سیریا شام کا دارالحکومت ہے۔ حدیث میں مذکور معرکہ یا تو حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل ہوگا یا مہدی کے زمانہ میں ہوگا یا پھر کسی اور زمانہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب اس لیے دلائی ہے کہ یہ سرزمین محشر اور مومنوں کا مرکز ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا کہ وہ کس علاقے کی طرف ہجرت کرے اور رہائش اختیار کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ہجرت کرنے اور وہاں رہنے کا مشورہ دی۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی جگہ رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہاں قیامت قائم ہونے سے پہلے مومنوں کی غالب اکثریت وہاں ہجرت کر جائے گی، بلکہ ہر مومن وہاں چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر مومن شام میں چلا جائے گا۔ مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے تعلقات کی تاریخ حوادث اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس میں صلح بھی ہے اور جنگ بھی، زمانہ امن بھی ہے اور عرصہ قتال بھی۔ آج کے زمانے میں اہل اسلام اور عیسائیوں کے باہمی تعلقات غیر یقینی ہیں، وہ صلح اور جنگ میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ بھی ہے، اور یہ جنگ ظہور مہدی سے قبل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام الملحمۃ الکبریٰ رکھا ہے۔ مسلمان اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اسے بھی فتح کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رومیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم اور وہ مل کر اپنے ایک دشمن سے ایک لڑائی کرو گے، تم اس جنگ میں فتح یاب ہوگے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور صحیح سلامت رہو گے، پھر تم میدان جنگ سے واپس آؤ گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک میدان میں پڑاؤ ڈالو گے جس میں ٹیلے بھی ہوں گے۔ پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان سیخ پا ہو جائے گا اور آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعہ سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیں گے اور ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسائی آماک یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ یہ مقام شام میں حلب نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ جنگ کی جگہ یہی ہوگی۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے،
ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین پہلے بھی متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی، جن میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا اور وہ قیدی مسلمان ہو گئے تھے، اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، مگر مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم کبھی اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو عیسائی مسلمانوں سے جنگ کریں گے، جس میں مسلمانوں کے لشکر کا تیسرا حصہ میدان چھوڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ لشکر کا آخری 1/3 حصہ شہروں کو فتح کر لے گا اور مال غنیمت حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا، لوگو تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ مسلمانوں پر گھبراہٹ طاری کرنا چاہے گا، لیکن لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے، وہ دجال کی طرف چل دیں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو غلط ہوگی، لیکن جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رومیوں سے جنگ کے بعد اہل اسلام کو مال غنیمت کی تقسیم کا موقع بھی نہ ملا ہوگا، اور وہ دجال سے لڑائی کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفے درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، عظیم مارکے کے دوران مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین پر ہوگا جسے غوطہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک شہر ہے جس کا نام دمشق ہے۔ اس وقت یہ مقام مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام قسطنطنیہ کو لڑائی کے بغیر ہی امام مہدی کی زیر قیادت فتح کر لیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کا ہتھیار اللہ کی تکبیر اور تمہید ہوگی۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں کچھ سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر کو فتح نہ کر لیں۔ وہ جب وہاں آئیں گے تو وہاں پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی تیر پھینکیں گے۔ وہ بس اتنا کہیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس کے ایک طرف کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ سور بن زید کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر تیسری بار کہیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا۔ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت جمع کریں گے۔ ابھی مال جمع کر ہی رہے ہوں گے کہ کوئی پکار کر کہے گا، لوگوں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ایاز کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں اس لشکر کے بنو اسحاق سے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ صحیح اور محفوظ بنو اسماعیل کے الفاظ ہیں، اور حدیث کا سیاق و سباق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ یہ جنگیں عرب لڑیں گے، اور عرب بنو اسماعیل ہیں نہ کہ بنو اسحاق، اور شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ ایک اور چیز جو لشکر اسلام کے عربوں یعنی بنو اسماعیل ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زمخرہ کی حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ عیسائی اپنے ایک ساتھی سے کہیں گے، ہم عربوں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہیں، مگر بعد میں غداری کریں گے اور مارکے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ یہ عظیم مارکہ عربوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگا۔ اس باب کی دیگر احادیث سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس عظیم مارکہ میں حصہ لیں گے وہی قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے، اور یہ عرب ہی ہوں گے۔ حضرت عمر بن عوف کی حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر ان کی طرف مسلمانوں کے بہترین لوگ نکلیں گے جو اہل حجاز میں سے ہوں گے۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ وہ بنو اسماعیل ہوں گے نہ کہ بنو اسحاق۔